2018 کے عام انتخابات میں تاریخی دھاندلی کے ذریعے مسند اقتدار پر بٹھائے جانے والے عمران خان کی سیاست سے رخصتی کا سفر میری گھڑی میری مرضی سے شروع ہو کر اب میری بیٹی میری مرضی پر اختتام پذیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے موثوق کی مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کا کیس کھولے جانے کے بعد اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیٹی کے حوالے سے ان کی مرضی کا موقف تسلیم کرنا کافی مشکل ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ سیاست سے مکمل آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ کچھ برس پہلے ایک کتاب بہت معروف ہوئی جس کا نام تھا وائی نیشنز فیل، یعنی قومیں کیوں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ گو کہ پوری کتاب میں پاکستان کا نام یا حوالہ ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن معجزہ یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے ہر صفحے پر پاکستان کا خیال آتا ہے، اشرافیہ کا مگرمچھ کیسے ملکی وسائل کو اپنے طاقتور جبڑوں میں دبوچ لیتا ہے اور کروڑوں لوگ بھوک، بیماری اور جہالت کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ اشرافیہ کے لیے ایک قانون اور عوام کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے۔ طاقتور قتل کرے تو وہ کہتا ہے میری بندوق میری مرضی، حکمران اشرافیہ غریب شہریوں کے ٹیکس کا پیسہ اللہ تللو میں اڑا دے اور حساب مانگا جائے تو جواب آئے میری حکومت میری مرضی۔ یہ خلاصہ اس کتاب کا، جس میں بتایا گیا ہے کہ قومیں کیسے برباد ہوتی ہیں اور ملک کیسے ناکام ہوتے ہیں۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کا خیال سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایک بیان سے آیا جس میں انہوں نے توشہ خانے کی گھڑیاں بیچنے کے حوالے سے فرمایا کہ گھڑی مجھے تحفے میں ملی تھی اور میں نے بیچ دی، یعنی میری گھڑی میری مرضی۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا مسٹر صادق اور امین درست فرما رہے ہیں؟ یہ واقعی اتنی سادہ سی بات ہے یا یہ وائی نیشنز فیل کی موضوع ترین تفسیر ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھڑی جناب کو تحفے میں نہیں ملی تھی، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بطور تحفہ ملی تھی، لہٰذا یہاں مجھے کا استعمال ہی غلط ہے۔ عمران خان اگر واقعی توشہ خانہ کے تحائف کی خرید و فروخت کو اتنا ہی معمولی عمل سمجھتے تھے تو پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیوں کہا تھا کہ انہیں ملنے والے تحفے ایک قومی راز ہیں اور اس بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چادروں کی مثال خان صاحب سے ہم نے درجنوں بار سنی تھی، مگر جب عمل کی باری آئی تو ریاست مدینہ کا ورد کرنے والوں نے دوسری چادر کو قومی راز قرار دے دیا۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ رانا ابرار نامی جس رپورٹر نے 2019 میں توشہ خانہ کے تحائف کی خبر بریک کی تھی، اس کا ناقطہ کیوں بند کیا گیا؟ اسے نوکری سے کیوں نکالا گیا؟ اس کو اور اس کے اہل خانہ کو دھمکیاں کیوں دی گئیں؟ عمران خان کے فینس کہتے ہیں کہ گھڑی فروشی ایک غیر اخلاقی بات تو ہو سکتی ہے لیکن غیر قانونی عمل تو نہیں، لہٰذا عرض یہ ہے کہ اس گھڑی کی خرید و فروخت کے باب میں کم از کم درجن بھر قوانین توڑے گئے ہیں۔ گھڑی ملی تو توشہ خانے میں جمع نہیں کروائی گئی، قیمت کے تعین کے لیے کمیٹی بنائی گئی تو اس میں متعلقہ ماہر جواہرات کو شامل نہیں کیا گیا، خود ہی تحفہ لینے کی رقم 20% بڑھا کر 50% کی اور پھر خود ہی اس قانون کو پامال کیا۔ جس رقم سے گھڑی خریدی وہ کہاں سے آئی یہ بھی نہیں بتایا۔ پھر خان نے 2 سال تک اپنے گوشواروں میں تحفے بیچ کر حاصل ہونے والی رقم ظاہر نہیں کی۔ اس کے علاوہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ گھڑی فروش نے گھڑی بیچنے کی جعلی رسیدیں بنوائیں۔ موصوف نے گھڑی دبئی اسمگل کی، دبئی سے پیسے پاکستان غیر قانونی طریقے سے لائے گئے اور پھر خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے گھڑی فروشی کا کاروبار منافع کمانے کی غرض سے کیا، جو کہ بذات خود ایک غیر قانونی عمل ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ توشہ خانہ قانون کے تحت رقم جمع کروا کر تحفہ ریٹین کرنے کا ذکر ہے، نہ وہ تحفہ خریدا جاتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ اس خرید و فروخت کا غالباً سب سے دلچسپ پہلو خان صاحب کی کیش سے الفت ہے، یعنی خان صاحب نے توشہ خانے میں 2 کروڑ روپے کیش جمع کروائے، ادھر فرح گوگی نے دبئی کے ایک تاجر کو 2 ارب روپے کی گھڑی تقریباً 50 کروڑ میں اس لیے بیچ دی کیونکہ وہ رقم کیش میں لینا چاہتی تھی۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ کروڑ روپے کی خرید و فروخت کیش میں یا تو چوری کے مال کی ہوتی ہے یا منشیات کی۔ خان صاحب تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تھے، پھر کیش میں اصرار کیوں؟ یہ کوئی راز تو نہیں ہے کہ کروڑوں روپے کی ادائیگی کیش میں منی ٹریل چھپانے کے لیے کی جاتی ہے۔ خان صاحب کو دوسروں سے منی ٹریل مانگنے کا بہت شوق تھا، مگر اپنے لیے وہ مختلف قانون چاہتے ہیں۔ خان صاحب آپ ہر تقریر میں بتا دیں کہ جس معاشرے میں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میری گھڑی میری مرضی۔ عمران کا یہ رویہ صرف گھڑی تک محدود نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں میں سے 250 ارب روپے عارف نقوی اور 50 ارب روپے ملک ریاض کو کیوں تحفہ دیے اور اس کے بدلے کیا وصول کیا؟
तो जवाब आता है कि मेरी मर्जी। इनसे फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगा जाए तो कहते हैं मेरा फंड मेरी मर्जी। इनसे फाइनेंशियल टाइम की खबर का जवाब मांगा जाए तो इरशाद होता है मेरी खैरात मेरी मर्जी। और हद तो ये है कि जब इनसे इनकी बेटी के बारे में पूछा जाए तो फरमाते हैं मेरी बेटी मेरी मर्जी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से खान साहब की मुबैना बेटी टैरियान वाइट का केस खोले जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि बच्चों के हवाले से इनकी मर्जी का मौक़िफ़ तस्लीम करना मुश्किल होगा, जिसके नतीजे में इनका सियासी करियर मुकम्मल तौर पर गुल हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।